سواگت ہے آپ کا نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل میں ہوں وصال اور آپ دیکھ رہے ہیں JKLH لائیو۔ دفعہ 370 سے متعلق عرضیوں پر سماعت، سپریم کورٹ میں تیسری سماعت شروع۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 ججوں کی بینچ کر رہی ہے سماعت۔ یہ آئینی بینچ ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، سمویدھانک پیٹھ ہے جو اس معاملے کی سماعت کر رہی ہے۔ سینئر وکیل کپل سبل جاری رکھے ہوئے ہیں اپنی دلیلیں۔ To the Maharaja to accord, to accede to Pakistan on the grounds that he would have great freedom there in India. It was at this stage taking advantage of the isolation of the Kashmiris from the rest of the world that Pakistan imposed an economic blockade upon us with a view to starving us to submission. Attempts were made even to excite communal hatred, to disrupt our peaceful civic life. Even in the face of such provocations, the National Conference, I'm proud to say, took an objective and democratic stand. Instead, immediately on my release from imprisonment, I clarified the issue of a mass meeting in Srinagar. The first and fundamental issue before us was the establishment of a popular government. Our objective might be summarized: freedom first, then alone could free people decide the future association through accession. I also made it clear that the National Conference would consider this issue without prejudice to political friends. So leave that around, Mullahs. Then Mullahs, kindly come to the paragraph. The overwhelming pressure of this invasion brought about a total collapse of the armed forces of the state as well as its administrative machinery, leaving the complete... تو بحث میں جو بھی ہمارے دلائل ہیں وہ اچھے طریقے سے پیش کیے جا رہے ہیں اور ہم مطمئن ہیں کہ جیسے بھی پیش رفت ہو رہی ہے وہ صحیح ہو رہی ہے۔ تو جو ہمارے اس کے بارے میں معروضات ہیں، جو ہمارے دلائل ہیں، ان دلائل کی سپریم کورٹ سماعت کر رہا ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹیمپرری پروویژن نہیں ہے بلکہ پرمنٹ پروویژن ہے، ایک تاریخی پس منظر میں۔ اور پھر جو وعدے کیے گئے، جو ایک دہانی دی گئی، جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز تھی، ان کا حوالہ دیا گیا، اور کیسے کانسٹیٹیوشنل اسمبلی بنائی گئی۔ اس برعکس کسی اور اسٹیٹ میں نہیں بنائی گئی بلکہ صرف جموں کشمیر میں اسی لیے بنائی گئی تھی، اسی لیے وہ اس کا جو پروویژن رکھا گیا تھا 370 میں۔ تو یہ سارے دلائل پیش ہو رہے ہیں اور ہم مطمئن ہیں۔ ایک جو دلیل دی گئی کہ دستور ساز اسمبلی جو جموں کشمیر کی تھی اس کی سفارش کے بغیر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ دلائل دیا گیا۔ اب دستور ساز اسمبلی کی جو مدت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ جی بات یہ ہے نا، جو آئین میں تھا، آئین میں یہ اختیار دیا گیا تھا دستور ساز اسمبلی کو، جو اسٹیٹ کی تھی وہ کرتی اپنا جو بھی فیصلہ کرتی۔ اس نے فیصلہ کیا ہماری نظر میں، اس نے فیصلہ کیا نہیں جاری رکھنا چاہیے، اور اس کی جو حیثیت ہے 370 کی، وہ تو ایک پرمنٹ حیثیت ہونی چاہیے۔ اس نے تو فیصلہ کیا اور 370 نے ہی انہی کو اختیار دیا تھا اور انہوں نے اپنے اختیار کا استعمال کیا۔ ابھی 5 اگست کا دن گزرا ہے، تمام دلیلیں بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے، ان کے جو الائز پارٹی کی طرف سے دی گئی کہ جموں کشمیر میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، ترقی ہوئی ہے۔ کیسی تبدیلیاں؟ ابھی دیکھیے، پہلے مجھے لگتا ہے کہ ایک بیٹریل سیلیبریٹ نہیں ہوتا ہے، وہ ان کے لیے بھی ایسی افسوس کی بات ہے، جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ جیسے سب کے ہمارے لیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر زمین پر کچھ ہوتا تو پھر اسمبلی الیکشن نہیں ہوتے، پھر ہمارے نوجوان کیوں ہوتے ہیں آگرہ میں، امبیدکر نگر میں، ہریانہ میں، باقی جگہ وہ کیوں وہ قید بند کی زندگی گزارتے؟ کیوں پبلک سیفٹی ایکٹ جو ہے وہ ان پر عائد کیا جاتا؟ کیوں مولانا فاروق ابھی 4 سال سے وہ نظر بند ہے گھر میں؟ یہ ساری دلیل، یہ باتیں سب اس بات کی دلیل ہے نا کہ کوئی نارملسی نہیں ہے، ایک نارملسی کا ایک نیریٹو بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ کیمرامین چندن پٹوال کے ساتھ خرم شہزاد، نیوز 18 دلی۔ سپریم کورٹ جموں کشمیر